بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک صحابی کے جنازہ اور ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے، بہت ہی پیارا اور خوبصورت واقعہ ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک صحابی کے جنازے کا ہے اور ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بہت ہی پیارا اور خوبصورت واقعہ ہے۔ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا شرابی تھا اور دن رات شراب پینے والا انسان تھا۔ اس شرابی شخص کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، یعنی اس شرابی شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہ کیا تھا۔ اس شرابی شخص نے زندگی بھر کوئی عبادت نہیں کی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی والدہ کی گود میں اپنا سر رکھ لیا اور رو رو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا، میری ماں، میری والدہ، میں اپنی ساری زندگی، اپنی تمام حیات میں گناہوں میں گزار دی ہے۔ زندگی میں میں نے کبھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سامنے کبھی سجدہ بھی نہ کیا۔ اب تو میری پوری زندگی ضائع اور برباد ہو چکی ہے۔ میری ماں، مجھے لگتا ہے میری موت اب قریب آ چکی ہے، جلد ہی میں مر جاؤں گا۔ میری والدہ، تم سے میری یہ التجا ہے، تم سے میری یہ درخواست ہے، جب میں مر جاؤں تو تم اپنے مرید کے پاس جانا اور میری سفارش کرنا۔ تم اپنے مرید سے کہنا کہ وہ میرے جنازہ آ کر پڑھا دے، کیونکہ میری والدہ میں اتنا زیادہ گناہگار ہوں اور اتنا زیادہ عیاش انسان تھا، مجھے نہیں لگتا کہ میری جنازے میں کوئی بھی آئے گا، اور اگر آپ کے مرید کامل میری جنازے کی نماز پڑھنے آ گئے تو انہیں دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ میرے جنازے میں شریک ہو جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جیسے ہی سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ بہرحال یہ بات سن کر وہ اٹھی اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کرنے لگی، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے، میرا بیٹا کبھی بھی مر جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم ولی کو کہنا، یعنی آپ سے کہنا کہ وہ میرے جنازے میں آ جائے اور میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ اس مرید کی یہ بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اور اگر وہ مر بھی جائے تو میں بھی اس کے جنازے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اور تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب خوری میں گزاری ہے اور پوری زندگی اس نے اپنے گناہوں میں گزار دی ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گئی اور اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ اپنی گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی، میرے بیٹے، کاش تو نے اپنی زندگی میں ایک بھی بار میری بات کو مانا ہوتا تو آج میں اپنے مرید سے کہتی اور وہ آپ کے جنازے پڑھانے سے انکار نہ کرتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان شخص رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا، میری ماں، مجھے ایک بات بتا دیجیے۔ ماں نے کہا، بیٹا بول میرے بیٹا، کیا کہنا چاہتا ہے تو وہ شرابی اس شخص سے کہنے لگا، ماں، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہے کہ میرے رب کریم کی رحمت زیادہ ہے، میری بدکاری زیادہ ہے یا پھر میرے رب کریم کی رحمت زیادہ ہے۔ ماں ایک دم خاموش ہو گئی اور ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد رو رو کر پھر سے بیٹا کہنے لگا، ماں، مجھے ذرا ایک بات تو بتا دے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اللہ تعالیٰ یہ مہلت دے دے کہ گناہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو تیرے گناہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دوں اور اگر تو چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دوں، تو میری ماں تو بتا مجھے کہاں ڈالے گی، مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں بھیجے گی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار، میرا اللہ مجھے یہ مہلت دے دے کہ میں اپنے آپ کو جنت میں دروازہ کھول کر ڈال دوں گی، جنت میں میں تجھے ہرگز، جہنم میں میں تجھے ہرگز نہ بھیجوں گی، تو نوجوان پھر سے رو رو کر کہنے لگا، میری ماں، اگر تو مجھے ایک ماں کے برابر محبت کے لیے جہنم میں نہیں ڈال سکتی تو میرا رب، تو میرا خدا مجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے وہ
اس نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا اور نوجوان کی روح پرواہ ہو گئی۔ ادھر اس شخص کی ماں زور زور سے رونے لگی تھی۔ پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی دیکھا تو اس نے کہا، آپ نے تو ہمیں منع فرما دیا تھا، لیکن آپ تو یہاں آ گئے، آپ کیسے آئے ہو؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا تو میری آنکھ لگ گئی تھی۔ کسی نے کہا کہ حسن بصری تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں پر ہمارے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو میرے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس کی آخری گھڑی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اس کے پچھتاوے میں اور اس کے احساس میں جو آنسو گرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنسوؤں کی وجہ سے اس بندے کی بخشش کر دی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ تو اللہ ہے، وہ بخشنے کے چھوٹے چھوٹے ذریعے ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔